السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اکثر آپ کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہوگا. آپ کی بک شیلف میں بھی بہت سی دعاؤں کی کتابیں موجود ہوتی ہیں اور اکثر ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہم کون سی دعائیں جو ہیں وہ زیادہ پاورفل ہیں، کون سی پڑھیں اور کون سی نہ پڑھیں. انبیاء کی دعائیں ہمیں نظر آتی ہیں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے جو دعائیں ثابت ہیں وہ ہمیں ملتی ہیں، اور کنفیوژن ہمیں یہ ہوتی ہے کہ کون سی زیادہ پاورفل ہیں، کون سی پہلے پڑھیں یا کون سی بعد میں پڑھیں. اکثر آپ کے ساتھ بھی ایسے ہوتا ہوگا کہ کوئی ایک دعا ایسی ضرور ہوتی ہے جس پہ آپ کو بہت یقین ہوتا ہے. مطلب زندگی کے تجربات میں کوئی نہ کوئی ایک دعا کے ساتھ آپ کا تعلق ضرور ہوتا ہے. وہ آیت کریمہ ہو سکتی ہے، وہ انبیاء میں سے کوئی دعا ہو سکتی ہے، جیسے حسبنا اللہ و نعم الوکیل. یہ اتنی پیاری دعا ہے کہ میرا اس دعا پہ بہت زیادہ یقین ہے. آئیے آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دعا ہے کیا، کیونکہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے تقریباً روزمرہ کے معاملات کے اندر جو ہماری روٹین ہے نا، روٹین لائف میں جو صبح رات کو سونے سے لے کے صبح بیدار ہونے اور صبح بیدار ہونے سے لے کے رات کو سونے تک تقریباً 30 سے 40 دعائیں ملتی ہیں. اس کے علاوہ 700 دعائیں ہمیں ملتی ہیں احادیث کے اندر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر دعائیں مانگی ہیں وہ ہمیں ملتی ہیں. اس کے علاوہ 70 دعائیں جو انبیاء کی دعائیں ہیں یا جن کا ذکر قرآن پاک میں ہے. قرآن پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ذکر کم ہے، انبیاء کی دعاؤں کا ذکر زیادہ ہے. جو 70 میں بتا رہی ہوں نا، اس میں کچھ دعائیں ریپیٹیڈ ہیں، اور پھر بھی آپ 40 دعائیں لگا لیں جو ہمیں قرآن پاک سے ملتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے دعا کرنا تو آپ سمجھے شیطان کو بھی سکھایا تھا. اس نے بھی اللہ سے دعا مانگی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ڈھیل دے قیامت کے دن تک، اور اللہ نے اس کی بھی دعا قبول کی تھی. ہر مذہب کے اندر جو ہے نا، کوئی پرارتھنا کہتا ہے اس کو، کوئی دعا کا نام ہی دیتا ہے. تو یہ ایک آپ سمجھے خالق کا نا اپنے معبود کے ساتھ، ایک مخلوق کا اپنے خالق کے ساتھ، اپنے معبود کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے، ایک رشتہ ہوتا ہے. وہ تعلق کتنا مضبوط ہے، وہ رشتہ کتنا مضبوط ہے، اس کا تعلق خود انسان کی نا دعا مانگنے سے پتہ چلتا ہے. میں اس کی مثال ایسے سمجھتی ہوں جیسے آپ کے گھر میں پیرنٹس ہیں نا، بچہ اپنے پیرنٹس کے پاس جاتا ہے، اس سے ہر چیز مانگتا ہے، اور جب ہم بڑے ہوتے ہیں، تھوڑے شعور میں آتے ہیں، تو اکثر ہم ماں باپ کے پاس جاتے ہوئے ہمیں ہیزیٹیشن ہوتی ہے اور ہم کھل کے بات نہیں کر سکتے. تو وہ کیا ہوتا ہے، ہمارا تعلق مضبوط ہوتا ہے. وہ ڈر سمجھ لیں، ہیزیٹیشن سمجھ لیں، کچھ بھی، جتنا ماں باپ کے ساتھ ہمارا تعلق اچھا ہوتا ہے اتنی ہی ہم اپنی باتیں ان کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں. تو گویا دعا جو ہے نا، یہ بھی اللہ اور بندے کا ایک تعلق ہے. آپ کا تعلق اپنے رب سے جتنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے نا، آپ اتنی زیادہ اس سے دعائیں مانگتے ہیں. دعا اصل میں نا یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ مانگا یہ مانگا. دعا اصل میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے دل کو کھول کے بیان کر دینا ہے، اللہ سے ہر بات کرنا، اپنی ضرورتیں، اپنی حاجتیں اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے. مسلمان جو ہے نا، ایک مسلمان وہ ہر لمحہ دعاؤں کے حصار میں جکڑا ہوا ہے، ہر لمحہ. آپ دیکھیے کہ دعا کو ترمذی کی ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا سے زیادہ آنریبل کوئی چیز نہیں ہے کہ جو آپ اپنے رب کے ساتھ کرتے ہیں. اور پھر فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا تو خود ہی ایک عبادت ہے. یعنی جو بندہ یہ سمجھتا ہے نا کہ میں نے دعا مانگی اور میری دعا قبول نہیں ہوئی، وہ صرف بس کچھ لینا چاہتا ہے اللہ سے، نہیں ہوا بس ٹھیک ہے، مانگی تھی نہیں قبول ہوئی. لیکن جو بندہ اللہ کے ساتھ ایک تعلق رکھنا چاہتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ دعا کو نیکی سمجھ کے، عبادت سمجھ کے مانگتا ہے، تو اسے اس چیز سے غرض نہیں ہوتی کہ جو میں نے مانگا ہے وہ مجھے ملا ہے یا نہیں ملا. بس وہ اس کو ایک عبادت سمجھتا ہے کہ میں نے یہ ٹائم عبادت میں گزارا ہے. بلکہ دعا کو جو ہے نا وہ یہ کہا گیا کہ الدعاء مخ العبادہ، یہ بھی ترمذی کی روایت ہے کہ دعا جو ہے نا وہ عبادت کا مغز ہے. مغز کیا ہوتا ہے؟ برین. باڈی میں سب سے امپورٹنٹ پارٹ کیا ہے؟ برین ہے نا. تو برین کس کو کہا؟ دعا کو کہا کہ دعا تو جو آپ نے عبادت کی ہے نا، اس کی اصل ہی دعا ہے. رسول آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے کیا سکھایا؟ لا الہ الا انت
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں کیا سکھایا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ دعائیں کرنی سکھائیں۔ انبیاء کو بھی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا سکھایا؟ دعائیں کرنی سکھائی۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ دیکھیے، رات کو سوتے وقت ہم نے دعا پڑھنی ہے، نیند نہیں آ رہی تو دعا پڑھنی ہے، جب صبح ہم نے بیدار ہونا ہے بیدار ہونے کی دعا ہمیں ملتی ہے، واش روم میں جانا ہے واش روم میں جانے کی دعا، واش روم سے باہر آنا ہے واش روم سے باہر آنے کی دعا، اس کے بعد پھر ہم نے وضو کرنا ہے، وضو کی دعائیں ہیں، پھر اس کے بعد نماز تو ہے ہی دعا۔ نماز کا نام کیا ہے عربک میں؟ صلاح۔ صلاح کس کو کہتے ہیں؟ دعا مانگنے کو۔ ہم نماز شروع کرتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ سورۃ فاتحہ سے نماز شروع کرتے ہیں۔ سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اور سورۃ فاتحہ کیا ہے؟ سورۃ فاتحہ بھی ایک دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، دعا مانگ رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے۔ اس کے بعد پھر ہم رکوع کی دعائیں ہیں، سجدے کی دعائیں ہیں، پھر تشہد بیٹھتے ہیں تشہد کی دعائیں ہیں، اس کے بعد پھر نماز کے بعد کے اذکار ہیں، وہ بھی زیادہ تر دعاؤں پر مشتمل ہیں۔ پھر ہم نے گھر سے باہر جانا ہے تو دعا پڑھنی ہے، گھر کے اندر آنا ہے تو دعا پڑھنی ہے، آئینہ دیکھنا ہے تو اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ اللہ جیسے تو نے میری شکل اچھی بنائی ہے ایسے میری سیرت بھی اچھی بنا دے۔ پھر نیا کپڑا پہننا ہے تو دعا مانگنی ہے، ہم نے کسی معذور کو دیکھنا ہے تو دعا مانگنی ہے، ہم نے کوئی نیا پھل کھانا ہے تو اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ تو ہم اذان سننی ہے، اذان کے بعد پھر اللہ سے دعا مانگنی ہے، اذان اور اقامت کے درمیان، مطلب ہر لمحے مومن جو ہے نا وہ دعاؤں کے حصار میں ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ اگر صحیح طرح سے دعائیں پڑھے، جو دعائیں سکھائی گئی ہیں ایک مسلمان کو، ایک مومن کو، اگر ہم وہ ساری دعائیں پڑھتے ہیں نا تو آپ سمجھے کہ ہمارے پاس تو گوسپ کا ٹائم ہی نہیں ہے، اور باتوں کا، فضول باتوں کا ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ نماز پڑھیں گے، نماز کے بعد کے اذکار ہیں وہ بھی زیادہ تر دعاؤں پر مشتمل ہے۔ آپ دیکھیے، عبادت کی روح کو تھوڑی سی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک عبادت ہے نماز، روزہ، حج، یہ بھی، ان کو بھی ہم دیکھیں گے، یہ بھی صرف دعائیں ہی ہیں۔ اور ایک عبادت ہے جو کہ یہ جو عبادات ہیں نا ان کے لیے کچھ ریسٹرکشنز ہیں، جیسے نماز ہے تو اس کے لیے ہم ٹائم کا انتظار کریں گے، فجر کے لیے ٹائم ہے، ظہر کے لیے ٹائم ہے، عصر کے لیے ٹائم ہے، ایسے ہی نمازوں کے لیے نا ٹائم ہے۔ اور روزوں کے لیے ہمیں رمضان کا انتظار کرنا ہوگا، حج کے لیے، عمرے کے لیے ہمیں مکہ اور مدینہ جانا ہے، اور پھر مخصوص ایام میں حج کرنا ہے، اور ان حج کے درمیان وہاں پہ بھی دعائیں ہی مانگنی ہے۔ لیکن ایک عبادت ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھی سوچ رکھنا، عبادت ہے، اور غور و فکر کرنا عبادت ہے، اچھے دنوں کا انتظار کرنا عبادت ہے، اور ایسے ہی دعا بھی عبادت ہے۔ یعنی ہر وہ لمحہ جس میں آپ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں گویا اس میں آپ عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ جس لمحے آپ دعا مانگتے ہیں، ایسے ہوتا ہے نا اکثر ہم بیٹھے بیٹھے دعا مانگنی شروع کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو بڑا رحمان ہے، مجھے معاف کر دے، کوئی اپنا گناہ یاد آتا ہے، اللہ سے ہم توبہ کرتے ہیں۔ توبہ کیا ہے؟ دعا کی ایک انتہائی خوبصورت شکل ہے، انتہائی خوبصورت شکل ہے۔ اکثر نا ہمیں حدیث میں وہ لمحے بھی بتائے گئے ہیں، اکثر ہمیں نا گلا ہوتا ہے ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، اس کی کچھ صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو حدیث میں آتا ہے کہ دعا کی قبولیت کی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ پہلی یہ کہ آپ نے دعا مانگی ہے، آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ دوسری یہ، آپ نے دعا مانگی ہے وہ اسی وقت قبول نہیں ہوئی بلکہ کتنے عرصے بعد جا کے قبول ہوتی ہے، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو دعا مانگی تھی وہ 4000 سال بعد قبول ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم کی دعا 4000 سال بعد آپ مبعوث ہوئے تھے۔ اور کبھی ایسے دوسری صورت ہے، کبھی ایسے ہوتا ہے کہ وہ دعا دنیا میں قبول نہیں ہوتی، لیکن وہ دعا مانگنے کی وجہ سے آپ سے آپ کی کوئی تکلیف ہٹا دی جاتی ہے، آپ کو اس کا اجر ملتا ہے۔ کوئی ایسی چیز جو آپ مانگ رہے ہیں وہ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس دعا کے ذریعے آپ کا کوئی گناہ مٹا دیتا ہے یا اس کا اجر آپ کو آخرت میں ملتا ہے۔ اچھا، کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ کچھ حدیث میں ہمیں نا قبولیت کے لمحے ملتے ہیں، ہم ان لمحوں کو اگنور کر دیتے ہیں، ہم ان لمحوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اذان اور اقامت کے دوران
دعا قبول ہوتی ہے۔ اب یہ لمحہ کون پا سکتا ہے؟ وہی پا سکتا ہے نا جو مسجد میں جا کے نماز پڑھے گا۔ کہ ہم سکھاتے ہیں اپنے بچوں کو، اپنے مردوں کو کہ اذان کے وقت ہی آپ لوگ مسجد میں چلے جائیں، وہاں جا کے دعائیں مانگیں۔ بہترین پھر جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ بارش کے وقت، بارش میں جب انسان بھیگتے ہیں نا، حدیث میں آتا ہے، اس وقت بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ کبھی ہم سوچیں، کبھی ہم نے ہوا ایسے کہ بارش میں بھیگ کے ہم نے اللہ سے دعا مانگی ہو؟ پھر جنگ کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، اور پھر قرآن پاک جب مکمل کیا جاتا ہے اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ روزے دار کی دعا، صحابہ اکرام جو ہے وہ اکثر افطاری کے وقت اپنے تمام بال بچوں کو لے کے بیٹھ جاتے تھے اور پھر دعائیں مانگتے تھے۔ روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے افطاری کے وقت۔ اور پھر یوم عرفہ، یہ جو ذوالحج کے 10 دن ہیں، یہ دعاؤں کی قبولیت کے دن ہے۔ خاص طور پہ یوم عرفہ کا دن جو ہے، اگر آپ دیکھیں نا، حج پوری ہے ہی دعائیں، یوم عرفہ کی دعائیں ہیں۔ اور پھر جب نام وقوف کیا جاتا ہے، وقوف عرفہ، وہ دعائیں ہیں۔ پھر اس کے حجر اسود کے پاس کھڑے ہو کے دعائیں مانگنی ہے، مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر دعائیں مانگنی ہے، بیت اللہ پر آپ کی نظر پڑے گی تو آپ نے دعائیں مانگنی ہے، احرام باندھنا ہے تو آپ نے دعا مانگنی ہے۔ تو یہ عبادات جو ہے نا، وہ بھی ساری دعائیں ہی دعائیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ، آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ انسان کو کس حال میں سب سے زیادہ پسند کرتا ہے؟ جب وہ اس سے دعا مانگ رہا ہوتا ہے۔ یہی سورۃ بقرہ میں آیت نمبر 186 کا پیغام ہے کہ اذا سألک عبادی انی فانی قریب، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں پہ روزوں کا ذکر ہوا ہے، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اذا جب سألک آپ سے سوال کرتے ہیں، عبادی میرے بندے، انی میرے بارے میں، فانی قریب میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں، سن رہا ہوتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، انہیں چاہیے کہ مجھے پکاریں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، میرے پر ایمان لاتے ہوئے، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ یہ بھلائی پر قائم رہیں۔ بھلائی پر قائم رہنے کے لیے اللہ کے ساتھ تعلق جوڑے رکھنا، اس سے دعائیں مانگنا، اس سے مناجاتیں کرنا۔ رات کا پہر جو ہے نا، اللہ کو بڑا ہی پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آ جاتے ہیں اور اللہ پکار رہے ہوتے ہیں۔ احادیث میں آتے ہیں اللہ پکارتے ہیں، کون ہے مجھ سے مانگنے والا جو مجھ سے مانگے اور میں اس کی دعا کو سنوں، میں اس کی پکار کو سنوں۔ انسان جتنا زیادہ عاجزی، انکساری کی حالت میں آ کے اللہ سے دعا مانگتا ہے نا، اللہ کو بہت پسند ہے۔ سورہ زمر میں آتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو لاچار کی سنتا ہے؟ اللہ کے سوا کون ہو سکتا ہے جو لاچار کی سنتا ہے؟ جب انسان اللہ کے سامنے، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو انسان کی کیفیت پسند ہے سجدے کی حالت میں۔ رات کے آخری پہر میں اٹھ کر جب انسان اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے اور پھر اللہ سے دعا کرتا ہے، تو احادیث میں بھی ملتا ہے اور اسکالرز بھی ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ ایسا ایرو ہے جو کبھی بھی اپنے پوائنٹ کو مس نہیں کرتا، یعنی یہ ایک ایسا تیر ہے جو نشانے پہ جا کے لگتا ہے۔ تہجد کے وقت سجدوں میں مانگی ہوئی دعائیں کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ قبول نہ ہوں۔ قبولیت اللہ تعالیٰ پکار رہے ہوتے ہیں خود کہ میرا بندہ اٹھے اور مجھے پکارے، اور اگر وہ سجدے کی حالت میں آ کر اللہ سے مانگتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسے خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، اسے خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے میں شرم محسوس کرتا ہوں۔ تو دعا جو ہے، جب بھی اپنے ایمان میں کمزوری محسوس ہو، جب بھی آپ سمجھیں کہ دنیا کی مشکلات، دنیا کے امتحانات تھکانے لگیں، تو یہ محسوس کریں کہ شاید ہماری دعاؤں میں کوئی کوتاہی آئی ہے، ہماری دعاؤں میں کوئی کمی آئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ اس کا بندہ اپنی عاجزی کا اظہار کرے۔ حدیث میں ہمیں دعا ملتی ہے اللہم انی اسألک کمسألۃ المسکین، اے اللہ میں تجھ سے ایسے سوال کرتا ہوں جیسے کوئی مسکین سوال کرتا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک بڑا ہی امپورٹنٹ نقطہ جو سمجھنے والا ہے نا، وہ یہ ہے کہ دنیا میں کوئی جتنا بھی بڑا بادشاہ ہے، آپ اس کے پاس جائیں گے، آپ اسے مانگیں گے، ایک دفعہ مانگیں گے وہ آپ کو دے گا، دوسری دفعہ مانگیں گے وہ دے گا، تیسری دفعہ مانگیں گے وہ تنگ آ جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اس کا بندہ اس سے مانگے، بار بار مانگے، عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہوئے مانگے، اور ہر لمحے زندگی کے ہر پہلو میں اس سے مانگے۔
وہ آپ سمجھے بندہ مومن دعاؤں کے حصار میں ہے، ایک شیلڈ ہے اس کے ارد گرد۔ ہمیں اکثر ہوتا ہے نا کہ نظر بد لگ گئی ہے، یا ہمارے اوپر مشکلات آنی شروع ہو گئی ہیں، ہمارے اوپر آزمائشیں آنی شروع ہو گئی ہیں، تو اس وقت غور کرنے کی ضرورت ہے اللہ سے۔ ہمارا جو دعاؤں کا ایک رابطہ ہے، اللہ کے ساتھ جو ہمارا دعاؤں کا ایک سلسلہ ہے، اس میں شاید کوئی کمی آنی شروع ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں صبح اور شام کے جو اذکار ہیں وہ بھی دعاؤں پر مشتمل ہے۔ ہم کیا دعا مانگتے ہیں؟ اللہم انی اسألک خیر ھذا الیوم فتحہ و نصرہ، دعا مانگتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے۔ صبح و شام کی دعائیں ہیں، جو اذکار ہیں نا وہ بھی دعائیں ہیں۔ اور دعا جو ہے نا یہ کوئی رسمی عبادت نہیں ہے، یہ بند راستوں کو کھول دینے والی چیز ہے۔ آپ یہ سمجھیں وہ غار والوں کی جو ایک حدیث ہے ریاض الصالحین میں وہ پوری حدیث ملتی ہے کہ وہ چند نوجوان جو غار میں قید ہو گئے تھے، پھر انہوں نے اپنی نیکیوں کو یاد کیا اور اللہ سے دعائیں مانگی، اور پھر غار کے دہانے سے پتھر سرکنا شروع ہوا، اور پھر جو ہے وہ دعاؤں کی وجہ سے وہ پتھر سرک گیا اور وہ مشکل سے نکل آئے۔ تو دعا جو ہے آپ سمجھیں وہ بند راستوں کو کھولنے والی چیز ہے، اور دعا کو احادیث میں مومن کا ہتھیار کہا گیا ہے۔ ہتھیار کیا چیز ہوتی ہے؟ ویپن۔ یعنی ایک بندہ جب میدان کارزار میں آتا ہے، میدان جہاد میں آتا ہے، تو دشمن سے برسر پیکار ہوتا ہے، دشمن سے نمٹنے کے لیے اسے ہتھیاروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور ایسے ہی بندہ مومن بھی ہر وقت میدان کارزار میں ہے، دشمن کے خلاف برسر پیکار ہے، شیطان دشمن ہے، دنیا کی علائشیں دشمن ہے، دنیا کی حب و شہوات جو ہے ہر طرف وہ پھیلی ہوئی ہیں، ان سب کے خلاف اس نے برسر پیکار رہنا ہے۔ اور برسر پیکار رہنے کے لیے اسے جس ویپن کی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ وہ دعا ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اسی لیے دعائیں جو ہیں، جو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے، تمام موقعوں کی دعائیں۔ ایک اسلامک اسکالر ہیں، ان سے نا ایسے ہی میں نے ان کا پروگرام دیکھا، ہیڈنگ کیا تھی، تھمبنیل کیا تھا کہ یہ کون سا ذکر سب سے زیادہ کرتے ہیں۔ تو میں نے ان کا پروگرام بڑی آپ سمجھیں کہ تجسس سے میں نے سنا کہ ان کا پسندیدہ ذکر کون سا ہے، یا کون سا ذکر ہے جو یہ ہر وقت کرتے ہیں۔ تو آپ کو حیرت ہوگی سن کے کہ انہوں نے کیا جواب دیا، کون سی دعا انہوں نے بتائی۔ انہوں نے اس بات کا یہ جواب دیا، جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کون سا ذکر ہے جو سب سے زیادہ کرتے ہیں، یا کون سی دعا ہے جو آپ سب سے زیادہ پڑھتے ہیں، تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہر موقع کی دعا، صبح اٹھنے کی دعا، رات کو سونے کی دعا، یہ بہترین ذکر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام موقعوں کی دعائیں بتائی ہیں۔ یہ بہترین ذکر ہے، خود بھی یاد کریں، اپنے بچوں کو بھی یہ دعائیں جو ہیں وہ ہمیں یاد کروانی چاہیے۔ اس کے علاوہ ہر انسان کا کسی نہ کسی دعا کے ساتھ ایک خاص تعلق ہوتا ہے، جیسے کچھ ہے ان کا آیت کریمہ کے ساتھ ہوگا، اور میری بہت ہی پسندیدہ دعا جو ہے وہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہے۔ مجھے بہت پسند ہے یہ دعا، میرا اس پر بہت کامل یقین ہے کہ جب بھی کوئی مشکل وقت پیش آیا ہے، دل سے ہو کے اس دعا کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ قریب ہو کے سنتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ والی دعا جو ہے حدیث میں جو اللہم انی عبدک، بڑی ہی خوبصورت الفاظ ہیں، اللہم انی عبدک ابن عبدک ناصیتی بیدک، اے اللہ میں تیرا بندہ، تیرے بندے کا بندہ، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، ناصیت بھی ماضٍ فینا حکمک، میں تیرے حکم پر چلنے والا ہوں، تیرے فیصلوں پر راضی ہونے والا ہوں۔ اور اس کے بعد پھر کیا آتا ہے؟ ماضٍ فینا حکم او عدل فینا قضاء، اسألک بکل اسم ہو لک، اللہ میں تجھ سے تیرے ہر اس نام کے ساتھ سوال کرتا ہوں جو تیری شایان شان ہے، اسألک بکل اسم ہو لک سمیت بہ فی نفسک، جو تو نے خود اپنا نام رکھا ہے، یا تو نے اپنی مخلوق میں سے او علمتہ احد من خلقک او استأثرت بہ فی علم الغیب، یا تو نے غیب میں کہیں چھپا رکھا ہے، تیرے ہر اس نام کے ساتھ میں تجھ سے مانگتا ہوں۔ مانگتا کیا ہوں؟ اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذہاب ہمومنا۔ بڑی خوبصورت دعا ہے، میری بڑی پسندیدہ دعا ہے یہ۔ اور پھر اس کے بعد ایک بڑی خوبصورت دعا جو اکثر مدرسوں میں سکھائی جاتی ہے، ہم نے بھی مدرسے میں سیکھی، اللہم اقسم لنا من خشیتک،
اے اللہ میں تجھ سے تیرا وہ ڈر مانگتا ہوں، میں تجھ سے تیرے وہ خشیت مانگتا ہوں۔ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا و بین معصیک، اللہم متعنا باسماعنا و ابصارنا و قوتنا واجعلہ الوارث منا۔ یہ بڑی ہی خوبصورت دعا ہے، آپ ان دعاؤں کو یاد کریں اور اپنی دعاؤں کا حصہ بنائیں۔ اس طرح حضرت یونس کو اللہ تعالیٰ نے جو دعا سکھائی ہے وہ بھی بڑی پاورفل دعا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو جو دعا سکھائی ہے وہ بھی بڑی پاورفل دعا ہے، پھر جو غار والوں کو اصحاب الکہف کو دعا سکھائی ہے، آتینا من امرنا رشدا وہی لنا من امرنا رشدا، بڑی خوبصورت دعا ہے، بڑی پاورفل دعائیں ہیں۔ حضرت ابراہیم کی دعائیں ہمیں ملتی ہیں، پھر صالح اولاد کے لیے حضرت زکریا کی دعا ہے، ربنا ربی حب لی من الصالحین، حضرت زکریا کی دعا ہے۔ اور دعاؤں کے اندر آپ دیکھیں گے انبیاء کی دعاؤں میں ایک خوبصورت پہلو جو آپ کو نظر آئے گا وہ یہ نہیں، وہ یہ ہے کہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگا ہے۔ دعا ہے ہی بندے اور رب کا ایک تعلق، جب ہم اس میں کسی اور کو انوالو کر دیتے ہیں نا تو ہم اس تعلق کو خراب کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے سے مانگیں، ان سے کہو میں قریب ہوں، میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں۔ یقین جانیے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو وسیلہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سے باتیں کریں۔ اللہ کو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے نا تو بھی اللہ سے مانگو۔ اور آپ ہی دیکھیے جب آپ اللہ سے ایسے مانگتے ہیں توکل کے ساتھ، اللہ کیسے آپ کی دعائیں سنتا ہے۔ یہاں تک اللہ کو بتائیے کہ اللہ تعالیٰ صبح اٹھ کے جب فجر کی نماز پڑھتے ہیں نا، آزما کے دیکھیے، اللہ کو بتائیے اللہ تعالیٰ آج یہ چیزوں کی ضرورت ہے، اللہ تو نے پوری کرنی ہے۔ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے پوری کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تقدیر کہتے ہیں، تقدیر حدیث میں آتا ہے، دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ بہت سے کام اللہ تعالیٰ نے ایسے رکھے ہوتے ہیں جو دعاؤں نے بدلوانے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دعاؤں والا اپنا تعلق کبھی نہ توڑیے، کبھی نہ کمزور ہونے دیجیے، کبھی اس میں کسی کو شامل نہ کیجیے کہ میری اس کے آگے اور اس کی اللہ کے آگے، کبھی یہ چیز اپنے اور اپنے اللہ کے درمیان نہ آنے دیجیے۔ اپنی دعاؤں کو اپنی زندگی میں اپنا ہتھیار بنائیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس تعلق کو ہر لمحے، زندگی کے ہر لمحے مضبوط کرے جو ہم نے دعاؤں کی صورت میں اس کے ساتھ باندھا ہے۔ اگر کسی نے نہیں باندھا تو وہ ضرور اس تعلق کو باندھ لے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔